السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل بیٹل کے بعد اب ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ نئی جنگ نون لیگ میں بھی شروع ہو گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ اب ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ تھا اور اس ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر جو ہے تو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں پارٹیز کو، پارٹیز کے اندر ہی کچھ توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ نون لیگ کے جو حسن ایوب صاحب تقریباً دن کو 5 سے 6 ٹاک شوز میں وہ آتے تھے اور آ کر وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کرتے تھے، لیکن ان کو بھی اس وقت ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا کیونکہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کا اتحاد چل رہا ہے، تو اس اتحاد کی وجہ سے بعض جگہوں کے اوپر جو امپارٹنٹ ترین لوگ تھے نون لیگ کے ان کو سکپ کر دیا گیا اور وہاں پر جو اتحادی تھے ان کو ٹکٹیں جاری کی گئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس 7 سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی، وہاں پر اتحاد ہوئے تھے اور ان سیٹوں کے اوپر جو ہے تو وہ ٹکٹیں جاری کی گئی ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں نون لیگ کے اندر بھی دراڑیں پڑنے کا خدشہ ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایسی صورتحال کا سامنا ہے۔ یہاں پر کچھ ایسی بھی صورتحال تھی کہ کچھ ناراض کارکنان تھے جنہوں نے پارٹی کے اوپر مشکل ترین وقت تھا اور قانونی بیٹل تھی ہر چیز کے اندر، تو اس میں پارٹی کے جو ناراض کارکنان تھے انہوں نے احتجاج پہلے ریکارڈ کروایا۔ احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد انہوں نے ابھی ٹکٹیں تقسیم ہی نہیں ہوئی، اس سے تقسیم ہونے سے پہلے یہ کہا کہ یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے یہ غیر منصفانہ ہے، اس کے اوپر جو ہے انصاف نہیں کیا جا رہا۔ لیکن اب جب یہ صورتحال اختیار ہوئی تو یہاں پر جو ناراض کارکنان تھے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ مہم ان کی کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی ہم وہ مہم سٹارٹ کرتے ہیں جس سے عمران بچاؤ مہم ہوگی، جس سے پارٹی بھی نہیں ٹوٹے گی، عمران خان کو بھی نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے خود ہی آئے اکٹھے ہوئے، انہوں نے خود ہی کہیں مشورہ کیا اور پھر ٹکٹیں جاری کر دی، اور پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی انہوں نے ٹکٹ جاری کر دیا اپنی طرف سے، اور ان کو بھی انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے ٹکٹیں جاری کرنے کے بعد پریس کانفرنس بھی کی۔ پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے ہر نام اناؤنس کیا حلقہ وائز، اور پھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم عمران بچاؤ مہم شروع کر رہے ہیں اور یہ جو مہم شروع کیا اس سے عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ یہ غیر منصفانہ ہو رہا تھا، لہٰذا ہم ٹکٹیں خود ہی تقسیم کر دیتے ہیں جس سے یہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو۔ ابھی کیونکہ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے وہ اس کی فائنل ڈیسیژن کریں گے کہ اب یہ ٹکٹیں تقسیم کی جائیں، کیسے کی جائیں، کس کس کو دی جائیں، کون حلقے سے مضبوط ہے، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے ساتھ شاید کہ کوئی مضبوط ترین پارٹی ساتھ نہیں کھڑی جس کی کوئی ایسی پوزیشن ہو جو الیکشن فائٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو موسٹلی ٹکٹوں کا فیصلہ ہی خود کرنا ہے، اور دوسری سب سے بڑی مشکل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو امیدوار ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں۔ تو جیسے یہ ٹکٹوں کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی تو خدشہ یہی ہے کہ جو ناراض اراکین ہیں وہ فوری طور پر جو کارکنان ہیں وہ اپنا ری ایکشن دیں گے اور پارٹی کے اندر سے بڑے پیمانے پر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی، اور وہ ایک ٹائم ہوتا ہے الیکشن سے چند روز پہلے کا کہ جو ٹوٹے پھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو واپس سمیٹا جاتا ہے، مختلف جماعتوں میں وہ اعلان کرتے ہیں اور ایک انوائرمنٹ الیکشن کا بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی انوائرمنٹ کی بیس کے اوپر ہی الیکشن جو ہے وہ ون کیا جاتا ہے۔ جب ایسی صورتحال میں پارٹی کو ایک بڑا چیلنج ہے، پارٹی مشکلات کا شکار ہے، ابھی سپریم کورٹ کا معاملہ وہاں لٹکا پڑا ہے، اور پارٹی کے کارکنان کا جو رویہ ہے وہ شاید کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے اپنا راستہ بنا کر لوگوں کو ساتھ ملا کر، کارکنان کو ساتھ ملا کر چلے گی، اور ٹکٹوں کے اوپر کیسے مفاہمت کی، مزاحمت کے بجائے مفاہمت کی پالیسی اختیار کریں گے، اور جو خود کو ایک جگہ پہ ہولڈ کر کے رکھیں گے اور پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کریں گے، یہ ٹکٹوں کے اعلان ہوتے ساتھ ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن باقی جو انالیسز ہے اس کو ہم ساتھ جاری رکھیں گے، کس حلقے کی کیا پوزیشن ہے، کہاں سے کون ون کر رہا ہے، کس کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے، وہ فیصلہ اسی وقت ہی ہم کر سکتے ہیں، وہ تجزیہ ہم اسی وقت ہی کر سکتے ہیں جب دونوں سائیڈوں سے
ٹکٹیں دے کر اناؤنسمنٹ کی جائے، پھر وہاں کے جو اور سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ڈیسیژنز کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کس کی طرف اعلان کر رہے ہیں، وہ کس کا دامن تھام رہے ہیں اور کس کو مضبوط کر رہے ہیں، کس کا ہاتھ پر چل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے وفاداری کی، وہ ساتھ کھڑے رہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کم ہو سکتی ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی تو یہ پاکستان تحریک انصاف کہیں اپنی سیٹیں بھی لوز کر جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا. اب جو سائیڈ ٹرائل یا ٹیسٹ شروع ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اب میدان میں شروع ہوا ہے. دیکھتے ہیں. نون لیگ کو بھی ایسی چیزوں کا سامنا ہے، لیکن 8 اپسیٹ تقریباً نون لیگ کے ہوئے ہیں جہاں پر مختلف جگہوں سے مختلف لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے گئے، اور امپارٹنٹ ترین ٹکٹ تھے. طلال چودھری صاحب پارٹی کو فرنٹ فٹ پہ آگے ڈیفینڈ کیا کرتے تھے، ٹاک شوز میں آتے تھے، ہر طرح کی تنقید وہ برداشت کرتے تھے. اسی طرح نون لیگ کے جو حسن ایوب صاحب ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ابھی. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک شاید وہ پارٹی کا 6 ٹاک شوز میں آنا، آ کر بات کرنا اور نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنا، ہر لمٹ کو انہوں نے عبور کیا. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کو ایسی کیفیت کا سامنا ہے تو اس میں وہ کیسے اوور کم کریں گے، یہ ساری چیزیں ہم آگے دیکھیں گے. جیسے ہی ٹکٹوں کی اناؤنسمنٹ بائی نیم ہوگی، ٹکٹوں کا نام آئے گا، پھر ریویو ہوگا، پھر فائنلائزیشن ہوگی، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کا تجزیہ دیں گے کہ فائنلی کیا سچویشن ہے، ہواؤں کا رخ کس طرف ہے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. بہت شکریہ.